الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات پھر بھی ذرا بلند تر سے میں نے آپ کے سامنے نواں پارہ سورہ آراف کی 180 نمبر آیت تلاوت کی۔ صحیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسم اور مسمہ پہ 10 دن انشاءاللہ بحث کی جائے گی۔ اسم کیا ہے اور مسمہ کیا ہے، اور یہ لفظ آپ کو بڑے مانوس لفظ بھی ہیں اور کچھ غیر مانوس بھی ہیں، کیونکہ ایسے موضوعات بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ ہم ان 10 دنوں میں انشاءاللہ اسم کو بھی بیان کریں گے، اسم کا ذکر ہوگا یقیناً، مسمہ کا ذکر تو یقیناً ہو جائے گا، ثابت کیا جائے گا کہ اسم کا مقام کیا ہے اور مسمہ کا مقام کیا ہے، اسم کون ہوگا اور مسمہ کون ہے۔ جی پھر یہ ڈھونڈنا ہوگا کہ مسمہ اور اسم میں کیا تعلق ہے۔ جب اسم ہے اور اس کا مسمہ ہے تو اس اسم اور مسمہ کے درمیان میں وہ جو اتحاد ہے، اب میں کیا کروں، انہیں لفظوں کے لیے ہمیں وہ لفظیں نہیں ملتی، ان کا تعلق کی لفظ ذرا چلو کیا ہے انہیں لفظ۔ اسی حوالے سے میں نے آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ یہ بڑی حساس طلب آیت ہوگی، مجھے بھی بیان کرنے میں تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن کوشش کریں گے کہ ایسے آسان طریقے ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ موضوع پورے 10 دنوں میں بہتر انداز سے اشارہ ہو رہا ہے۔ واقع معنی اور للہ اور اللہ کے لیے، بات شروع ہی اللہ سے ہو رہی ہے، اور اللہ کے لیے۔ دیکھیں یہاں لفظ اللہ آ رہی ہے، اللہ لفظ ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ تو لفظ ہے نا، اللہ لفظ اللہ نہیں ہے، معلوم ہے، مگر اللہ کو بیان کرنے کے لیے بھی لفظ اللہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس اللہ کی جو اس اسم کا مسمہ ہے پہچان، بسم اللہ، پہچان ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم وہ لفظ سامنے نہ لیں۔
تو معلوم ہوتا ہے لفظ پہچان ہوتا ہے مسلمان کی، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے بھی جب اپنے آپ کا تعارف کرایا تو انہیں لفظوں سے ہی کرایا، اس لفظ اللہ وللہ اور اللہ کے لیے ہے، کیا ہے؟ اب ہمیں خبر نہیں تھی، خود بیان کرنا، اور بہت سی باتیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں، اور وہ باتیں کون بیان کرے گا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے اسماء ہیں، نام ہیں، حسنہ، جو اب ترجمے ہمارے ہوئے، حسنہ کے معنی اچھے اچھے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ اچھا ہے تو پھر نام بھی تو اچھے ہوں گے، یہ تو اچھی بات ہوگی۔ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن اسے اگر ہم اپنی لفظوں میں کہیں تو ہم کہیں کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہے۔ حسنہ کی لفظ، حسن کے معنی اچھا، کتنی اچھا ہے، اس حسن کی لفظ نے اسماء کو کتنا اچھا بنا دیا۔ جس کے نام اچھے ہوں مسمى کتنا اچھا ہوگا، کتنا حسین ہوگا مسمى۔ چونکہ ہم تو لفظ دیکھ رہے ہیں، للہ الاسماء الحسنى۔ ذرا روحانی صلوات پڑھیں بلند تر سے۔ پھر بھی بلند تر سے۔ اور بسم اللہ شاید کیا اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو، یعنی تمہارے پاس اسے پکارنے کا اور کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ ہوئے 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 میں کیا کہتا کوئی اللہ پہ اور ذریعہ تو بتا دے، پر میں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسا اسم کو اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کے بغیر میں پکارا ہی نہیں جاتا۔ کتنی اچھی بات، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے بے سببیہ ہے کہ انہی ناموں کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو۔ اب دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا، انہی ناموں ہی کے ذریعے اللہ کی پہچان کرو۔ اب ذرا تھوڑی سی بات ہے، تھوڑی سی بدل ہے، اگر تم نے مجھے پہچاننا ہے تو پہلے میرے اسماء پہچانو۔ اور نہیں فرما رہا ہے، خود کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ ڈائریکٹ مجھے نہیں پہچان سکتے،
اگر ہم ڈائریکٹ اسے پہچان سکتے ہوتے تو درمیان میں اسماء کو کیوں لے آتا؟ ہمارے لیے ضروری ہو گیا اسماء کا پہلے پہچاننا. جب ہم ان اسماء کو پہچان لیں گے، پھر گارنٹی تو خود دے رہا ہے، تم اسماء صحیح پہچان لو، میری صحیح پہچان ہو جائے گی. اگر ہم نے اسماء میں غلطی کی تو توحید صحیح پہچانی نہیں جائے. ہمارے لیے پہچان کی دلیل کون ہو گئے؟ اسماء حسنہ. اگر میں یہیں سے جلدی ایک جملہ کہہ دوں، بحث تو ابھی کریں گے نا. 14 فرماتے ہیں ہم ہی اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا خوش ہونا چاہیے. روحانیت بڑھتی ہے مجلس میں، روحانیت پیدا ہوتی ہے. ہم ہی نحن اسماء اللہ الحسنہ، ہم ہی اس کے اسماء حسنہ ہیں. تمہارا عمل مقبول ہی تب ہوتا ہے جب ہماری معرفت ہوتی ہے. ہماری پہچان کے بغیر تمہارا عمل وہاں قبول نہیں ہے. دوسرا لفظ کہوں، تمہاری عمل ہماری معرفت کے بغیر، جملہ کہہ دوں بوجھ نہ ہو، تمہارا عمل ہماری معرفت کے بغیر وہاں بھی قبول نہیں ہے، ہمیں بھی قبول نہیں. ہماری معرفت کے بغیر تمہارا عمل دونوں جگہوں پہ قبول نہیں ہے. اب میں جملہ کہہ دوں تو اچھی ہو جائے گی، لفظ صحیح بھی راضی ہو جائیں گے. پہلے ہم قبول کریں گے، تمہارے عمل کو پہلے ہم قبول کریں گے. ایسا عمل کریں کہ ہم قبول کر لیں. ہم عادل ہیں، ہم بخیل نہیں ہیں. تم عمل کر کے تو دیکھو، یعنی پہچان کر کے تو دیکھو. اسی آیت کریمہ سے پہلے پھر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں. اس آیت کریمہ سے پہلے جو 2 آیتیں ہیں، یہ 180 ہے نا، وہ جو آیت ہے اسی سے پہلے من یہد اللہ، وہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مربوط ہو جائے سے کام جو آیت ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت کر دے وہی ہدایت یافتہ. اس سے قبل کی آیت ہے، توجہ، من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، وہ ہدایت پا لیتا ہے. تو جسے اللہ ہدایت دے دے، آئے 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 کیا ہوگا؟ فہو المہتدی. ومن یضلل، اور جسے حکم گمراہی کر دے. لیکن میں نے ترجمہ یضلل کا تھوڑا سا بدل دیا، گمراہ کرے نہیں، حکم گمراہی دے دے. یضلل فاولئک هم الخاسرون. اب علماء نے یہاں یہ کہا، جب ہدایت کی بات آئی تو واحد کہا، ایک کہا، من یہد اللہ فہو المہتدی، ایک. لیکن جب گمراہی کی بات آئی تو وہاں جمع کہا، فاولئک هم الخاسرون. یہ اور نہیں فرمایا. معلوم ہوتا ہے جب بھی گمراہی شروع ہوگی طریقے کئی ہو جائیں گے. ہدایت میں طریقہ ایک ہوگا. اب ہمیں پتہ لگا کہ جب انہیں اولئک هم الخاسرون، یہ ہم جمع آ گئی یعنی خاسرون جمع آ گئی یعنی جمع کی ضمیر کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا جمع کی ضمیر ہی دلیل ہے کہ گمراہی میں کئی طریقے ہو جاتے ہیں. اور ہدایت کے لیے واحد کی لفظ ہے، وہاں طریقہ ایک ہوتا ہے. اب ہمیں حدیث کی صداقت معلوم ہوئی. رسول نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہوں.
जहन्नमी है एक जन्नती है। इसलिए वहां जमा की लफ्ज आ गई और यहाँ वाहिद की लफ्ज आई। हिदायत में वाहिद तरीका एक, हर शय एक, ठीक है। बदलेंगे तरीका वहां उंगल खास है उनका, इसलिए वहां जमा की लफ्ज क्यों अच्छी नहीं लग रही, ठीक है ना। आगे फरमाता भला कद ज़राना ले जहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम को तैयार किया है कसीर जिन्नों और इंसानों के लिए। हमने जराना कई मानों में आता है, फैला दिया है। जराना हमने फैलाया है ले जहन्नम, जहन्नम के लिए बाप बना दिया, फैला दिया है। समझ रहे हैं? मालूम होता है जहन्नम का फैलाव बता रहा है, जहन्नमी ज्यादा है। कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, कसीर जिन्न और इंस के लिए हमने जहन्नम को फैला दिया है। वो कौन है? लहुम, ये जो जहन्नम में कसीर जिन्न और इंस जाएंगे, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, इनके दिल तो हैं लेकिन उन दिलों से जिनको हमने समझाना है उन्हें समझे नहीं। गौर नहीं फरमा रहे, क्या अपना हिसाब भूल जाते हैं? जो दिल रखते हैं ये अपना हिसाब किताब भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, घर का रास्ता भूल जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? खालिक यही तो कह रहा है, जिनको समझने के लिए मैंने तुम्हें दिल दिया है उन्हीं को तो तुमने समझा नहीं। कितनी बड़ी बात है, जरा आपने लुत्फ नहीं लिया। लहुम कुलूबुन, इनके दिल हैं, दिल तो कह रहा मैंने दिए हैं दिल, ला यफ़क़हूना बिहा, इस दिल से ये जिनको मैंने कहा है कि ये समझे, वो समझने वाले कौन है? नहीं समझ नहीं आई है, वो समझने वाले कौन हैं? अस्मा समझेंगे तो मुसम्मा पहचाना जाएगा। कुलूब हैं, दिल हैं, ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन जिनको समझने के लिए हमने दिल बनाए, दिल की मोहब्बतों के लिए आए हैं, वो किसी की मोहब्बत के लिए आए हैं। घर वाली मोहब्बत बाद में है। समझ रहे हैं मेरी शायरी से? लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, इनकी आंखें हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं, उन आंखों ने ही उस तरह नहीं देखा है। अब देखो रे, आंखें हैं या नहीं? दिलचस्पी ले तो फिर आगे में दिलचस्पी नहीं ले रहे। लहुम आयुनुन, इनके लिए आंखें हैं, ला युबसिरूना बिहा, वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊना, कान तो हैं लेकिन जो आवाज हम सुनाना चाहते हैं। हाय हाय हाय, और उन्होंने तीनों आज़ा का तज़किरा कर दिया। ना दिल में वो आए जिनके लिए बनाया है, ना आंखों में आए जिनके लिए जिनको बनाया है, ना कानों के में वो आए जिनको हमने कानों के लिए सुनने के लिए बनाया है। तब जिनके लिए आपने बनाया है, इंसान बना के हर नेमतें दे के, उनको इन्होंने न पहचाना है, न उन्हीं आंखों से देखा है, न उनकी हक की बात सुनी है। उलाइका कल अनआम, यही तो हैवान है। मालूम हुआ जो आज मोहम्मद को ना पहचाने इंसान नहीं है।
سا کمال ان سے رہ گیا ہے کہ انسان ہو کے حیوان کہہ رہا. کوئی تو کمی ہے نا یا نہیں ہے؟ قبلہ سے بال ثبوت کے لیے آتا ہے. آگے جو بال آئے ہیں یہ کل انعام ہے، انعام جو پاؤں پہ یہ چلتے پھرتے حیوان ہیں. اتنے کافی ہو گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو ترجمہ کر رہا ہوں. اولئک کالانعام، یہی لوگ ہی تو کالانعام ہیں، حیوانوں جیسے. بل ہم اضل، بلکہ حیوانوں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. قلب بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں. یہ گمراہی کن کی سبب سے ہو رہی ہے؟ جنہیں دکھانا تھا انہیں دیکھا نہیں، جنہیں پہچاننا تھا اسے پہچانا نہیں. تب انہوں نے ان 14 کو نہیں پہچانا تو اللہ کیا پہچانا گیا؟ پھر اللہ کہتا میرا ان کو انسان بنانے کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، لہذا یہ انسان ہے ہی نہیں. کہیں کہیں کہ ہم انسان ہیں، ان کی لفظ انسان سے نکال دی. معلوم ہے اگر آل محمد کو نہ پہچانے سمجھ لے میری لفظ انسانوں میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے یار. دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ. انہم ازل، یہ کیا ہے؟ ازل زواد سے زیادہ. ازل سے تفسیر ہے صحیح. کتنے اللہ جانو جب اللہ کہے تو کتنے گمراہ ہیں. معلوم ہے آل محمد کو نہ ماننے سے یہ توحید کی بات نہیں. دیکھیں دیکھنا کس کو دیکھیں گے، سنیں کس کو سنیں گے، کان کس کو سنیں گے؟ یار اللہ کے ذکر کو سنیں گے نا. دیکھیں گے کس کو؟ کوئی تو سامنے ہوگا نا، کوئی تو ہاتھ ہوگا نا. یار جو سمجھ میں آئے گا یہ آئے گا. اللہ تھوڑی آتا ہے سمجھ میں. اللہ سمجھ میں تو ان کے بعد سمجھنے کی بات آئے گا جب یہ کہیں گے جنہوں نے اللہ سمجھانا ہے ان کو جو نہیں مانا. اولئک کالانعام، یہ کیا کیسے ایسا کہ تو بھائی معلوم ازل، یہ ازل ہے. ازل بنے زیادہ گمراہ ہے. آگے کیا کہتا؟ اولئک هم الغافلون، یہی تو غافل ہے. اے اللہ تعالی غفلت کے حجاب کب ہٹیں گے؟ اگر آج بھی آیت باقی ہے تو اب بھی غفلت ہے. حجاب ہٹا کے آل محمد کو پہچانو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شکر ہے ہماری یہ مجالس انہی غفلت کے حجابوں کو ہٹانے کے لیے. ہمارا درس یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اگر کوئی غفلت کا پردہ بشریت کے حوالے سے ہو جاتا ہے تو ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا؟ روحانیت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ کتنا بڑا انسان ہے خالق کا کہ اس دنیا میں ہم ان 14 کو اس طرح پہچان کے جائیں جتنی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. کتنی بڑی بات. یہ کہنے کے بعد اب اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون. یا الغافلون میں تسلسل کیا تک جائے؟ صحیح ہو شاید یا ہو. بسم اللہ صلوات پڑھیں جی. اولئک هم الغافلون. صلوات پڑھیں یا اولئک هم الغافلون. دیکھیں اللہ نے پچھلی آیت میں کتنی تنبیہ فرما دی. ہٹاؤ غفلت کے پردے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اولئک هم الغافلون. حیوانوں سے نکلو، صحیح انسان بنو. بنایا تو میں نے انسان ہے مگر تمہاری غفلت نے تمہیں حیوان بنایا. تمہاری غفلتوں نے تمہیں
यहाँ तक पहुंचा दिया, हमें हमने इंसान बनाया है। मालूम होता है, देखिए जबर नहीं है अकीदे में, इसलिए अगर जबर होता तो इंसान तो थे ही, लेकिन अकीदे में जबर नहीं है। हमने तुम्हें रास्ते बताए हैं, अब आप गफलत के पर्दे हटाओ और आले मोहम्मद को पहचानो। ठीक है, पहचान के बुलाए का हुल गाफिल हुई। जब ये कह दिया गाफिल है, अब उन्हीं को कह रहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। चलो हम और तुम्हें तरीका बताते हैं तुम्हारे गफलत के हटाने का है। अल्लाह हीले बहाने कर रहा है आले मोहम्मद को समझाने की। कोई चाहती है किसी तरीके से ये पहचान, चलो कुछ मान हीले बहाने में कह रहा हूँ, हीले बहाने मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब अल्लाह ने क्या कहा, वलिल्लाहिल इसे अब आया शामिल दुआएं से मैंने तर्जुमा कर दिया, आपको समझ आ गई कितनी गफलत में है लोग। अल्लाह जब कहे कि गाफिल हूं मैं, तुम्हें कितनी गफलत है यार। हम कहे तो और चीज, अल्लाह कह रहा है गाफिल है। लेकिन गाफिल से क्या मुराद है? बेपरवाह है, हर शय मुहैया है, हिदायत की हर शय मौजूद है, कानों के लिए भी, आंखों के लिए भी, जबान के लिए भी, फाम के लिए भी, हर शय मुहैया। गफलत है। अब जुमला कहूं, अगर आप खुश हो जाए तो फिर मैं जुमला कहूं। इसीलिए कहा गया शियों की मजलिस में न जाओ, निकाह टूट जाए। मजलिस से निकाह का ताल्लुक है। राजा ने कैसा बना के किसी ने ऐसा जुमला बनाया, निकाह टूट जाएगा। जब बीवी नहीं रही तो बच्चे कहाँ होंगे? पूरे घर में फसाद आए। एक ही बात है, न चाहो ताकि कान हक न सुने और भी परवाह रहे आले मोहम्मद को पहचान न सके। इतनी बड़ी गफलत, ये गफलत है गफलत। अगर आज भी ये ऐलान हो रहा है तो ये गफलत में हो रहा है, पहचान में नहीं हो रहा है। खुदा के लिए गफलत के पर्दे हटाओ। अब अल्लाह कह रहा है, जनाब आप तवज्जो फरमाएं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। और अल्लाह के लिए अब अल्लाह कह रहा है, अब वाज़ेह हो गया अल्लाह के लिए। अब तो वजाहत कर रहा है अल्लाह, एक गफलत को हटाओ, सुनो, गफलत हटा दो, अब सुनो मैं क्या कहता हूं। अल्लाह कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। अब आप लोगों के लिए आसानी हो गई, अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है। ठीक हो गया? अब अस्माए हुस्ना ढूंढो, ढूंढना है या नहीं? वो तो ढूंढेंगे ना अस्माए हुस्ना बाद में, लेकिन जल्दी से आज की पहली मजलिस में थोड़ा सा जल्दी ढूंढ लेना ताकि आप कल जल्दी आए। अरे नहीं भूलिएगा, पीछे न रह जाए, जल्दी हम ढूंढ ले। इसीलिए मैंने अर्ज किया अस्माए हुस्ना कौन है? 14 फरमाते हैं कि हम ही अल्लाह के अस्माए हुस्ना। उस गफलत से पर्दा हटाया नहीं हटाया? चलो पीछे गफलत के पर्दे थे तो घरवालों में चले गए, लो हम तुम्हें और चांस देते ताकि तुम फिर हिदायत की तरफ आ जाओ। अल्लाह के लिए अस्माए हुस्ना है। जब अस्माए हुस्ना देंगे तो ढूंढो वो कौन है, अब तो पता लग गया। फदू हो बेहा, इन्हीं के जरिए से क्या करें, दुआ मांगे। फदू पुकारो हूँ अल्लाह को बेहा, इन्हीं नामों से पुकारो। तुम्हारा पुकारना हैवानों से निकाल के तुम्हें इंसानों में ले आया। अल्लाह भी जान रहा है हर एक की पुकार एक जैसी नहीं होती। बड़े आदमी की पुकार और होती है कि गरीब मजदूर की पुकार और होती है। खुद
किया लेकिन पुकारो तो सही ना। इसलिए मैंने तुम्हारी सलाहियतों के मुताबिक तुम्हें ही मुकल्लफ किया है, ताकत के मुताबिक नहीं। जितनी तुम में जितनी भी सलाहियत है, और इसी की मिसाल दी है उलमा ने कि समंदर में सुई डाल दे तो उसके नाके में सुराख में उतनी पानी आएगा जितनी सुराख है, समंदर नहीं आएगा। तुम मारिफत आले मोहम्मद के समंदर में अपना ज़हन डाल दो, जितनी सलाहियत होगी उतनी मारिफत आएगी। समंदर में होता तो रखा होता समंदर में, आओ तो सही। फदू हो बेहा, इसी नामों से किसको पुकारो? अल्लाह। अब पुकार का जरिया हमारे पास कौन है? मारिफत का जरिया हमारे पास कौन है? अस्माए हुस्ना, कोई है हुस्ना नाम। फिर तो बहस करेगी, अल्लाह तेरी पुकार कब से शुरू होगी? वक्त तो बता था, अगर वक्त में पुकार हुई तो जमाना तो फिर कैसे रहो? मैं जमाने से भी पहले, अब जिनके जरिए मुझे पुकारा जाना है वो जमाने में नहीं आते, वो इमाम जमाना बन गया। समझ आई या नहीं आई? शुक्र है, शुक्र। फदू हो बेहा, बहुत बड़ी बात आगे आ रही है, बहुत बड़ी बात जिस पे अभी बहस करनी। वाह के माने वाज़रुल्लज़ीना, छोड़ दो, जरा जर जरा जरूर, ये फेल अम्र है, वाह अलग है, ये जार वे जार, ठीक है, ये बाब सही जानते हैं। ये बाब कौन सा बाब है? जर जरा दो जरूर, जरूर लजीना, वाज़रुल लजीना, ये तो बाब अलग है ना, जरूर है ना, जरा जरूर, क्या करो? छोड़ दो। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है छोड़ दो। जब अल्लाह कह रहे हो उनको छोड़ दो तो फिर उनसे मिलना क्या होगा? और बेलाई के खिलाफ होगा नहीं। फिर वो ढूंढो वो कौन है जिनको छोड़ना। अल्लाह कहे छोड़ दो, हम कहे नहीं जी छोड़ना ही नहीं। थोड़ा सा इसमें ले जाए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहस करेंगे। पहला दिन है, जरा आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। जरा यजरू कैसे छोड़ना होता है, उन्हें छोड़ दो। क्या मतलब हुआ? उनका जिक्र करना भी छोड़ दो, दिल में मोहब्बत लाना भी छोड़ दो। नहीं आपने तवज्जो नहीं करवाई। जब अल्लाह कह रहा है छोड़ दो, ना फिर वो अक्लों में आए ना तुम्हारे दिलों में आए। कितना छोड़ना पड़ा? कभी कभी छोड़ो, कभी कभी छोड़ो। छोड़ो तो हमेशा के लिए छोड़ो, ठीक है। वाज़रुल लज़ीना, उन्हें छोड़ दो। कौन किन्हें छोड़ दे? युल्हिदूना फी अस्माइही, बहुत बड़ी बात है, इस पे बहस करनी है किबला से, बहुत बड़ी बात है। युल्हिदूना, जरा ये उलमा जानते हैं कि ये कितना अहम मसला है जो मैंने अभी शुरू किया है। किबला काबा को मानना, युल्हिदूना फी अस्माइही, उनको छोड़ दो तो मेरे इन अस्मा में इल्हाद करते हैं। ये थोड़ी बात किसमें इल्हाद? अलिफ लाम हे हलवे वाली इल्हाद, इसी से मुल्हिद है, मुल्हिद इल्हाद करने। छोड़ दो, अल्लाह कह रहा है। शादी कितना छोड़ना? अल्लाह ये नहीं कहता मुझे छोड़ दो, तुम्हें अस्मा में इल्हाद करे उसे छोड़ दो। और बोलता है अस्मा इतने ऊंचे हैं, इनको छोड़ने ही का नाम ईमान है। क्या भी बहस करते
یلحدون کیا ہوتا ہے؟ الہاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کے ان اسماء میں، جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں نا، ان اسماء میں جو الہاد کرتے ہیں، الہاد الف لام اے لا، ملحد کون ہوتا ہے؟ الہاد کرنے والا، وہ الہاد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بیش کرتے خیر اب توجہ ہوگی، شکر ہے، یہ اچھی بات ہے۔ یہ اب یہ اچھا ہے کہ کراچی میں بہت توجہ ہوگی، اور یہ مسئلے وہ ہیں کہ لوگ کعبہ سے پوچھیں کتنی اہم مسئلہ ہے، عام آدمی سے ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں آپ سے۔ یلحدون فی اسمائہ، جو الہاد کرتے ہیں اللہ کے اسماء میں، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ جو الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، کیا کروں گا؟ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جزا دی جائے گی جو یہ کرتے ہیں۔ آج نہیں جزا، آج شریعت میں ہوتا ہے، جزا دین میں ہوتا ہے۔ نمازوں پہ ثواب ملتا ہے، اصول دین پہ مغفرت ہوتی ہے۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ جزا سیئۃ مثلہا، دیکھیں جزا موجود، اچھا اتر کے پھر بیٹھ کریں گے۔ اب جناب وہ ملحد مانے الہاد کرنے والا، الف لام ہے کون سی؟ حلوے والی یار، کچھ تو منہ تارک ہو گیا، مولوی ہمارے تو ہو ہی جاتے ہیں پڑھ کے۔ خوش ہوئے یا نہیں آپ؟ چونکہ بات ذرا مشکل کرنی ہے، اس لیے میں نے کہا ذرا آپ خوش ہو جائیں ذہنی طور پہ، بالکل بالکل پوری طرح سے خوش ہو کے دیکھیں تاکہ میں موضوع شروع کروں۔ یہ جو ملحد الہاد ہے، یہ لفظ الہاد مشتق ہے لحد سے۔ لام ہے تھا لحد، الہاد کس سے مشتق ہے؟ کس سے لفظ بنی؟ لحد، لام ہے تھا، اے حلوے والی اور لحد کئی دفعہ لحد میں اتارا عام لفظ۔ اسی لحد کی دو قسمیں ہیں، ایک لحد کہتے ہیں قبر کو، اور دوسرا لحد کہتے ہیں اس تیر کو جو نشانے کے دائیں بائیں لگے، نشانے پہ نہ لگے۔ میں نے بہت بڑی بات کی، جو نشانے سے ہٹ کے لگے نا، اسے لحد کہتے ہیں۔ نشانہ یہ ہے تو تیر مارا تو دائیں ہو گیا یا بائیں ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ لحد، یعنی جو نشانے پہ نہ لگے، دوسرا لفظ جو اصل پہ نہ لگے۔ مرکز پہ نہ لگے، نشانے پہ نہ لگے، ادھر ادھر لگے، اسے لحد کہتے ہیں۔ لحد کے معنی قبر کی دو قسمیں، دو طرح کی قبریں۔ ایک قبر ہوتی ہے صدری اور ایک قبر ہوتی ہے سامی۔ سامی چاہیے سرائکی ہے، سامی اردوی ہے۔ میں نے شادی سے بات کیا، پریشان سین الف صاد میمی می سامی، ٹھیک ہے؟ دو قبریں دو ہوتی ہیں، ایک صدری ایک سامی۔ صدری وہ قبر ہوتی ہے جہاں مرنے والے کو، اس جسد کو، جسد کے یا میت، آپ کے لیے سمجھانے کے، میت کو درمیان میں اتارا جائے، درمیان میں رکھا جائے، اس کو قبر نا 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 اس کو نہیں کہتے کہ اب یہ پتا کیا ویسا کیا اس کو قبر کہتے ہیں صدری۔ صدر مانے سینہ سامنے، درمیان میں، جو درمیان میں قبر ہوتی ہے اس میں عام یہ بن نہیں رہی قبر صدری ہے نا یار جی، ہم تو سمجھ آئی آپ سمجھ آئی شادی میں ٹھیک ہو گیا۔ صدری وہ قبر ہوتی ہے جہاں مرنے والے کو، مردے کو یا میت کو درمیان میں اتارا جاتا ہے۔ تو تعویذ کہاں بنتا ہے؟ درمیان میں۔ تعویذ قبر کہاں بنتا ہے؟ درمیان میں، اسے صدری کہتے ہیں۔
دوسری قبر ہوتی ہے سامی، سینر مینیے سے سامی جانا. اب شہر میں تو اب آئے، دیہات میں یہ آئے. یہ سامی جو قبر ہوتی ہے وہ کھودا تو سیدھا جاتا ہے، لیکن قبر اس کے سائڈ میں بنتی ہے. پگڑی ہے ایسا ایسا چنگا کی پگڑی ہے، پگڑ ہم بھولنا ہے، ساتھی پگڑ نہیں رہے گی. یہ جو کنارے میں بغل میں بنتی ہے نا، کنارے میں سائڈ میں بنتی ہے، سائڈ میں پھر وہ دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ اس پگڑی میں، سائڈ میں ہوتا ہے. تو اس کا تعویذ کہاں بنتا ہے؟ درمیان میں نہیں بنتا، اسی سائڈ والے قبلہ کی طرف بنتا ہے. حالانکہ قبر ادھر کھودی ہوئی ہے. تعویذ قبر اس کے اوپر بنتا ہے کیونکہ وہ دفن وہاں ہے. بس صدری قبر کو، صدری جو قبر ہوتی ہے اس کو قبر کہتے ہیں. جو سامی والی قبر ہے اسے لحد کہتے ہیں. اب یہ لحد کی مثال بھی موجود ہے اور سامی کی مثال بھی موجود ہے. جناب علی کی مزار مبارک صدری ہے. ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، ایک طرف نوح علیہ السلام ہے، درمیان میں امیر المومنین. سرکار امیر المومنین کی قبر مبارک صدری ہے، رسول پاک کی قبر مبارک لحدی ہے. تاکہ کسی کے قریب ساتھ ہونے کا تصور سرکار کی لحد مبارک جو ہے وہ کیا ہے؟ سامی ہوتی ہے ترجمہ ختم. اس کے ساتھ کسی اور کا تعلق ہوتا ہے. اور لاکھ لوگ کہیں ہم کہاں مانیں گے. ٹھیک ہو گیا، شکر ہے، یہ بات اچھی ہوگی. اب پتا لگا کہ لحد کیا ہوتی ہے، کہ جو قبر وہ ہوتی ہے جو بالکل درمیان سے ہٹ کے وہ لحد کہلاتی ہے. اب ملحد کون ہوگا؟ جیسے تیر نشانے سے ہٹ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ الہاد. اب اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو الہاد کرنے والوں کو جو میرے ناموں میں الہاد کرتے ہیں. اب الہاد کے کیا معنی ہوئے؟ جنہوں نے اصل کو چھوڑ دیا. جو اصل تھا نا، جنہوں نے اس اصل کو چھوڑ دیا، یعنی جنہوں نے مثال کے طور جنہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا ہے وہ کیا ہو؟ دوسرے لفظ جنہوں نے حقیقی ایمان کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کتنی جلدی ہے. اگر چلو جی یہ چلو جی میں کہہ رہا ہوں اصل ایمان کو چھوڑ دیا. وہ کس میں آتا؟ ٹھیک ہے. اب جنہوں نے اصل اسماء الحسنی کو چھوڑ دیا. چلیے بہت بڑی بات ہے. چلو پھر ایک تشریح کر فرمائیے شرک اور الحاد میں کیا فرق ہے؟ یہ بحث میں کر رہا ہوں. شرک اور الحاد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں شرک کس میں؟ توحید میں. شرک مانا تھا کسی کو اس کے کمال میں شریک کرنا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو بھی مان رہا ہے اور کسی اور کو بھی اللہ جیسا مان رہا ہے.
یہ شرک ہوتا ہے، غور نہیں فرمایا۔ شرک میں دوسرا شریک ہوتا ہے۔ اچھا رسول میں شرک ہے یا امامت میں کوئی شرک ہے تو اس کا کیا مطلب ہو؟ شرک توحید میں ہے نا زیادہ، اس کی بات کریں تو اللہ کو بھی مان رہا ہے، یعنی اس کا ایمان اللہ پہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ جیسا ایمان کسی اور کو بھی بنا دیا تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ شرک۔ لیکن الحاد کیا ہوتا ہے؟ الحاد ہوتا ہے اصل سے انحراف کر کے غیر اصل کو اصل سمجھنا۔ ٹھیک ہے کہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ آسان سے انحراف کر کے غیر اصل کو، یعنی چلو اسے غیر اصل بھی گزار لیں، اصل ہی سے انحراف کرتے پھر کافر کون ہوتا ہے؟ کفر و الحاد میں کیا فرق ہوگا؟ کافر بھی تو اصل کا انکار کرتا ہے، اور نہیں فرما رہا کافر کس کا منکر ہوتا ہے؟ اصل کا۔ اس نے تو کسی کو مانا ہی نہیں۔ کافر بھی تو اصل اور الحاد اور کفر کی بنیاد پہ ایک ہے۔ کافر اصل کا منکر ہوتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اصل کا منکر ہے، رسول کو نہیں مانتا، منکر ہے۔ ملحد بھی تو اصل سے انحراف کر رہا ہے، پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو چھوڑ دو ہے جو اسماء حسنہ میں الحاد کرتے ہیں۔ میرے خیال ہاتھ ہو لگا کہ ہم پریشان ہو گئے، ذرا بناتا سلوات پاک دے آئی یا نہیں آئی؟ اجے نہیں آئی؟ اس لیے اصل سے انحراف کا نام الحاد ہے۔ خدا جانے وہ اسماء حسنہ کس میں یار کے، جسے خالق خود فرما رہا ہے چھوڑ دو ان کو جو ان اسماء میں الحاد کرتے ہیں۔ اللہ کو کتنے عزیز ہیں یہ اسماء، اور نہیں فرما رہے خود توحید کو کہنا پڑ رہا کہ وہ ملحد ہیں، ذرا ہم کہہ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب جزا ہم ان کو وہی دیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ اس کا نمونہ امام کے پاس موجود ہے۔ امام نے فرمایا عمار جی میری ذوالفقار لیا، سرکار عمار ابن یاسر ذوالفقار لے کے جناب علی کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ جب جناب علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آتی ہے عمار کہتے ہوئے کانپنے لگا، پتنی خیر امام نے ذوالفقار منائی ہے، ذوالفقار مجھے کہا کہ عمار یہ مسجد کوفہ کے باہر ایک اونٹنی یا اونٹ ہے، اس کے مہار کوئی مرد اور ایک عورت نے پکڑا ہوا ہے۔ عورت کہتی ہے میرا اونٹ ہے، مرد کہتا ہے میرا اونٹ ہے، وہ کہتا ہے تو جھوٹی ہے، وہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے۔ جا کے عمار اسی مرد سے کہو جھگڑے نہیں ہے عورت کی ملکیت ہے۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ اس مرد سے کہو جا کے جو جھگڑ رہا ہے جھگڑے نہیں، زیادتی نہ کرے، یہ عورت کا اونٹ ہے۔ جب اس نے جا کے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں عورت کا اونٹ ہے، دی تو اس کو۔ اس نے کہا جناب علی سے کہو اپنے معاملوں میں رہے، ابھی تو جنگ جمل کی خون کے قطرے ان کی تلوار سے ٹپک رہے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ سمجھ آئی ہے نہیں؟ اللہ اکبر۔ عمار کہتے ہیں یہ اس نے جملے کہے، ابھی میں یہ جملے امام تک پہنچانے کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا چلا میں امیر المومنین تلوار لیے ہوئے باہر آئے۔ فرمایا او ملوم یہ عورت اونٹ وقت دل اس عورت کا ہے۔ سرکار بغیر دلیل کے نہیں فرمایا، میرے پاس دلیل موجود ہے، ایسی دلیل جس کا تیرے پاس جواب ہے۔ میں کیا کہہ رہا؟ سرکار نے اسی اونٹ کی طرف دیکھ کے فرمایا تکلم ایھا الجمل۔
اونٹ بول لمن انتا، تو کس کو ہے؟ اونٹ، یار ابھی ملحد کی بات کرنے لگے ہیں ابھی. اونٹ بتا تو کس کی ملکی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین اسماء الحسنی کہہ رہا ہے. جب تھوڑا تھوڑا سمجھتے آئے پہلا اوئے 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 اسماء الحسنی خالق کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ شریعت کا فیصل کون ہے؟ دین کا حاکم کون؟ حاکم اسے پورا اختیار کلی ہے، اسے اسماء الحسنی کہتے ہیں. تکلم ایھا الجمال، یہ اختیار عنایت بتائی. بولو اونٹ بولو، کن کا ہے؟ اسے اونٹ نے کہا، پڑھے کتاب یارا، السلام علیکہ یا امیر المومنین. قربان نہ ہو جائے، یہ حیوان ہے یا انسان ہے؟ اب جو ان کو نہ مانے پھر حیوان کیوں نہ کرے؟ حیوان مان رہے ہیں. جمال کیوں کیوں؟ جمال اونٹ نے کہا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، انا من لحاظ المرأة، اس عورت کی میں منذ 19 سنتاً، میں 19 سال سے اس عورت کی ملکیت. کتنے سالوں سے؟ اچھا معلوم ہوتا ہے یہ 19 بھی گنتا ہے. پتا ہے کہ شاید ابو المومنین اسماء الحسنی مجھ سے پوچھے حیوان اور 19 پتہ کریں حیوان سے 19 گنا کیسے ہے؟ کہاں گنتے رکھا ہے گنتی کو؟ اور نہیں فرما رہے ہیں 19 سال سے میں اس کی ملکیت. اس نے ادھر میں ہاتھ چھوڑی تو ادھر سرکار امیر المومنین نے تلوار بلند کی. تلوار کس پہ چل رہی ہے؟ ملحد پہ. اور نہیں فرما رہے انجام سامنے آیا ہے یا نہیں؟ یہ ہوا ہے یا نہیں؟ سرکار ایک ہی بار میں اس آدمی کو 2 ٹکڑے کر دیا. ہمارے ابن یاسر نے کہا اللہ اس کو قتل کر دیا. فرمایا تو دیکھ نہیں رہا تھا؟ اس نے میرے کہنے کو نہیں مانا. ہائے 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 اے اللہ، اگر تیرا کہنا نہ مانے تو جہنم میں ڈال دے گا. یہاں تو تلوار ہے. آواز آئی بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے. رو لیا کریں غریبوں کو. لیکن ہماری بہت بڑی عبادت ہے جن کے غم میں رونا، جن کے غم میں آسمان و زمین روئے ہیں یا رو رہے، ان کے غم میں رونا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے کل 40 کا دن گزرا یا نہیں گزرا؟ زہرا کی بیٹیاں کہاں آئی ہیں برے ناسا؟ آئی ہیں یا نہیں؟ بھائی کے پہنچے ہیں یا نہیں؟ کربلا محلہ میں پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ کیسے 1 سال گزارا اور کیسے گئی شام؟ ہائے 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 ہائے. اب یہی ایک جملہ کافی ہے ہمارے رونے کے لیے. شام کے وہ حالات ہیں جہاں میرا 22 سال کا امام بوڑھا ہو گیا، جس کے سر کے بال سفید ہو گئے. امام سجاد بس یہی سے تھوڑا سا مسائل بیان کرتے ہیں کہ جب آ گئی زہرا کی بیٹیاں کہاں آئی؟ بازار میں. جب بازار میں آئی تو ایک شور بلند ہوا. ایک روایت میں اس شور کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جب اشارے ہونے لگے حاضری زینب
زینب بنت علی کی بیٹی زینب ہے، اسے ہم بازار میں لے آئے. اللہ اکبر. شادی جس کا سایہ سورج نے کبھی نہیں دیکھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا سر سے کبھی چادر اٹھی ہے؟ جس کے گھر کے پردے نے بھی پردہ سیکھا. خدا جانے وہ برائنا سر کیسے بازار میں آئی، لیکن کیسے آئی؟ بیویوں نے سروں میں بال ڈال کے اتنی خاک کربلا ڈالی اپنے سروں میں کہ بال نظر نہیں آ رہے، لیکن اشارہ ہو گیا یہی علی کی بیٹی زینب ہے. جب یہ اشارہ ہوا اس وقت بی بی پاک نے کہا سجاد اگر میرے لیے اذن الہی ہے تو میں کچھ کہوں. امام نے فرمایا پھوپھی اماں اللہ کا حکم ہے جو آپ کہنا چاہیں کہیں. اس وقت بی بی نے اسی طرح سارے گھٹنوں میں رکھے ہوئے کہا حسین. میں یہ جملہ ضرور کہوں ان علوم نے کیا تشدد ظلم کیا کیا. ہر بی بی کے قریب کا جن کا سر تھا نا سر بیویوں کے مہمانوں کے ساتھ رکھا. جناب علی اصغر کا سر جناب ام لباب کے مہمان کے ساتھ رکھا. جناب قاسم کا سر جناب ام فروا کے مہمان کے ساتھ رکھا. جناب علی اکبر کا سر پاک تصور کریں بیٹے کا سر موجود اور جناب زینب کے سر کے ساتھ امام حسین کے سر کے ساتھ روکے نہیں تھے. جب یہ اشارہ ہوا حاضی زینب بنت علی تو اس وقت بی بی نے کہا حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھو. فخر داؤد نے صرف سر نہیں جب قرآن پڑھنا شروع کیا پورے بازار میں عجیب کیفیت پیدا ہوگی. شور و غل مچ گیا ہے سر اور اس طرح قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ شور بلند ہوا جملہ کروں ایک بی بی کا گھر ہے بالکل سنا بازار کے کنارے میں. جب اس نے شور سنا نہ دروازہ نہیں کھولا کہ چھت سے میں ذرا دیکھ لوں. جو ہی چھت پہ آئی اگر آپ رونا چاہتے کیا دیکھا 4 سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ بندھے. اللہ اکبر. جس کے سر پہ چادر نہیں بے پناہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی وہ اونٹ اس کی چھت کے ساتھ ملا ہوا. جب اس نے یہ بچی دیکھی کہا کون ہے کہ دھوپ میں نے پانی پلانے والا. گھر گئی کچھ کھجوریں لے کے ایک پانی کا گلاس لے کے جب اوپر آئی جس کے بچے بھی آ گئے خیال کیا کیوں نہ میں صدقہ کر کے اپنے بچوں کا صدقہ کر کے تو بی بی سکینہ کو دینے لگی نا. جناب زینب نے کہا بی بی ہاتھ ریت لے صدقہ ہم ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہی ہم بسائے کوئی ہے جو روزانہ ہم سناتے ہیں. جب کہا نا صدقہ ہم پہ حرام ہے تو وہ چلا کے بی بی کہنے لگی صدقہ تو حرام ہو نہ آل محمد. بی بی صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے آپ کہاں ہیں. مسئلہ جناب زینب زینب کا مسئلہ کھانو قریب ہے پانی دینا بھول گئی کھجوریں بھول گئی. بی بی آپ کون ہیں خاموش ہے. بچی بتائیں یہ بچی بیمار ہے فرمائیں یہ یتیمہ ہے. لیکن یہ بھی سبب بنایا ہمیں رلانے کا. جب کہا نا یتیمہ ہے تو کہنے لگی جناب زینب میری آقازادی نے مجھے مدینے میں کہا تھا کوئی شہزادی ہو سیدزادی ہو بچی ہو چھوٹی عمر کی ہو قیدی ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بچی میں ساری شرطیں موجود ہیں آپ کہیں میرے لیے دعا مانگے. کہا اگر شرعی دعا بھی مانگے کہ ورنہ نہیں بی بی میری شرعی دعا ہے. ہاں کہو کہ جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم آئے آئے آئے. جناب سکینہ نے کہا اے اللہ میری طرح ان کے بچوں کو یتیم نہ کر. دوسری دعا مانگے اللہ مجھے جلد مدینے لے جا. کہا بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی. کہا وہاں میری آقازادی جناب زینب ہے. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول کروائے. مدت گزر گئی میں نے زیارت نہیں کی. اب جناب زینب نے کہا اگر وہی زینب ابھی بازار میں آ جائے پہچان لو گے. خدا میرا چلا کے کہا جس کا آپ
سکینۃ بنت الحسین جب پتہ لگا آل محمد قید ہے، اس نے منہ پیٹ کے ایک جملہ کہا، بیویوں این ابو الفضل العباس۔ بیویوں جب یہ حالت ہوئی ہے، عباس کدھر گئے، مولا کدھر گئے، فرمایا کل شہید کر دیے گئے، اب قیدی پروردگار محمد جل تمام ہو رہا ہے، اپنی بارگاہ میں حضور قبول فرما، جو تمہیں نئے نئے کیا فرما، اپنے اپنے یہ ضرور دعا کریں یا اللہ بہت بڑی شہادت ہے، اپنے اپنے ملومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے ملومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم